تم شراب بھی بیچو اور کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے؟ سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے؟ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا، ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا؟ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا؟ ہاں، یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو کوئی اور بھی ہوگا میرے ورگا غلط ہے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفس، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگا اور بات بھی اس نے یہی کہ یا اللہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل، اس کے طفیل۔ یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے گے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام بھی مک گیا۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے، چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو۔
انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے؟ دروازے بند، سورے بند، تالے لگے، ارے یہ کیا کریں، یہ کیا ہوگا، اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر ام اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاکر کا کرتا ہوں، 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی، جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا۔ تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا، ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر سارے، داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں۔ اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام، عمر عیسیٰ علیہ السلام، دل ایوب علیہ السلام، زبان کے مٹھاس داؤد علیہ السلام، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک۔ ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہو گئی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکائے، یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے۔ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں پوری جنت میں، سبحان اللہ۔ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے۔ اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب میں ترائے من دی بوری آ گئی۔ نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہو، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے۔ اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے۔ جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے۔ ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو، جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے، جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا، 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا، پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی ہے، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا، کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی۔ میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ، تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا، ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں،
تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کر. کون؟ آدم علیہ السلام. انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا. ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے ابا جان دادا جان آپ نبیوں کے باپ نبیوں کے دادا ساری نسل آپ کی, تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں. وہ کہیں گے میں تو تمہیں کٹایا ہے, میں لے کے جاؤں. اخرجکم اللہ خطیئۃ ابیکم, میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا, میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو. اب یہ ایسے چلیں گے, آدم علیہ السلام, شیث علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یعقوب, اسحاق, یوسف, سارے نبی, اور سب انکار 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 انکار. سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خواہ تھک رہے ہو, آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں نے کہا میں قریشی ہوں, میرا ہی ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے, میرا ساتھی تو ہے. پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا. کہا علی تو خوش ہے, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی, میں راضی. طلحہ, زبیر, جنت میں ہر نبی کا ایک خادم, میرے دو خادم, ایک طلحہ ایک زبیر. اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے. اور ایمان والی عورتیں, ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچے تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کرے. لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک, میں تیری محبوب تو میرا محبوب. انا خالد فلا اموت, اب مجھے موت نہیں آئے گی. انا النعم فلا ابأس, اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا. انا المقیم فلا ارحل, اب میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں. انا الراضی فلا اسخط, اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوگی. اب لڑائی نہیں ہوگی, اب لڑائی ختم ہو گئی. دنیا تو لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے, یہاں مقدس سے مقدس. حضرت عمر کی بیوی ذرا اونچی آواز میں بولی تو کہنے لگی تو میرے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں تو آپ نبی تو نہیں ہیں. حضرت عمر خاموش ہو, تو خاموش ہو. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے, وہ پریشان بیٹھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. ہم نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. تو آپ تشریف لے گئے اور علی کو اٹھا کے لائے, مسجد میں سوئے ہوئے تھے, اٹھا کے لائے اور گھر میں آ کر ایسے زمین پر لیٹ گئے اور ادھر حضرت علی کو لٹایا اور ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا اور علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا اور بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا بولو ہماری صلح ہو گئی. پوچھا نہیں علی کیا ہوا, فاطمہ کیا ہوا, یہ پوچھنے والے ہو لڑا کے آ جاتے پھر پوچھ دینا کی ہویا, اتھے چھوٹے ہور چلتے ہیں. تو میرے نبی, ہمارا سسرالی سسٹم بہت گندا ہے. میں معذرت سے, چاہے ٹورانٹو میں رہو تو جراثیم پاکستان سے آئے ہیں, انڈیا سے آئے ہیں, وہ سب مشترک ہے. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سبحان اللہ کیا اس کا روپ ہوتا ہے, وہی جب ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے. ایک مرد جب باپ ہوتا ہے سبحان اللہ, جب وہ سسر بنتا ہے پتہ نہیں انہوں کیڑی بلا بچ جاتی ہے, وہ ایک نیگیٹو کردار بن جاتا ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, بچیوں کے مسائل سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا. 100 باتیں سنو نا, 100 قصے سنو تو 95 میں سسرال کا ظلم ہوتا ہے, 5 میں لڑکی کی اپنی بیوقوفی ہوتی ہے. میں قربان جو میرے نبی نے زندگی کا ہر روپ ہمیں سکھایا, ہر روپ سکھایا. یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. بچیاں تو دوسرے لے جاتے ہیں, آنے والی نے ہماری نسل کے چلنے کا ذریعہ بننا ہوتا ہے. ہم اس کو وہ عزت دیں جو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو گھر آباد ہو جائے گا. لیکن یہاں شیطان ایسی آگ لگاتا ہے, ایسی آگ لگاتا ہے کہ خود ماں باپ ہی اپنے بچے کا گھر برباد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. میرے بھائی بہنوں, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, اللہ کے واسطے پڑھو. ہمارا سسرالی ماحول چاہے نمازی گھر ہو چاہے بے نمازی ہو, دیندار گھرانہ کہلاتا ہو یا دنیا دار کہلاتا ہو, میرے بھائیوں میرے نبی کی زندگی گھروں میں نہیں ہے, بد اخلاقی ہے,
کالی رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح بد اخلاقی ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے بسر کر، 4 بیٹیوں کی ڈولی اٹھائی زندگی سکھانے کے لیے، 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور بیوی سے فرمایا، ایک عورت نے آ کے پوچھا میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا تیرے خامن کے زخم بن جائیں، زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامن کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد میں ڈال دیا ہے، باہر کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ میرے نبی ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی نہیں، جو میرے راستے سے ہٹے گا ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو کیا میرے نبی کا راستہ 5 وقت نماز ہے، سال کے 30 روزے ہیں، اور زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، یا صرف پگڑی باندھنا اور داڑھی رکھنا ہے، یا مدرسے میں 8 سال پڑھ لینا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھا دینا ہے؟ میرے رب کی عزت کی قسم، ہر سانس ہر پل میں میرے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو۔ اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، ڈالر سے نہیں ہوں گے، ٹورانٹو آنے سے نہیں ہوں گے، بڑے گھر سے نہیں ہوں گے، بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوں گے، بلکہ نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو میں بھی اخلاق سیکھوں، آپ بھی سیکھیں۔ چپ رہنا، جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، چپ رہنا بھی سکھاؤ۔ جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، اسے چپ رہنا سکھاؤ، اسے سہنا سکھاؤ۔ زندگی کا ساتھ برداشت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ برابری پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سب سے زیادہ طلاقیں بڑھ چکی ہیں۔ نبی کی زندگی سامنے، میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات کوئی نہیں ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا لو، زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، گھر آباد ہو جائیں گے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے جو کسی بھی گھر کو خوبصورت بنا سکے سوائے میرے نبی کے خوبصورت اخلاق کی۔ ماں کو عزت دو، بیوی کو عزت دو۔ ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کرے ماں باپ کو بچاؤ۔ خود اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے مت بنو، یہ بہت غلط زندگی ہے۔ میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، میں کسی کی بیٹی کو گھر لا کے ذلیل کروں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ وظیفوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، نبی والے اخلاق سے گھر آباد ہوتے۔ یہ ایک اخلاق کا رشتہ ہے۔ ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں، شرعی کوئی شرعی حق نہیں ہے، اخلاقی رشتہ ہے، اخلاقی حق ہے۔ میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی کرے تو یہ اس کی نیکی ہے، اس کی شرافت ہے کہ اب اس کے اپنے ماں باپ تو ہے نہیں، میرے ماں باپ کو ماں باپ بنا لے۔ میری بیٹیاں چلی گئیں اپنے سسرال، میرے ذمہ کہ میں آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لوں۔ لیکن ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں سسرالی نظام ظالمانہ ہے، ظالمانہ ہے، میرے نبی والا طریقہ نہیں ہے۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان بڑوں سے کہتا ہوں، اپنے حبیب والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ سہنا سیکھو، اللہ کی قسم اللہ عزتوں کے دروازے کھول دے گا۔ چپ رہنا سیکھو، زبانیں تمہاری تعریف میں لگ جائیں گی۔ گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی انسانیت نہیں، گالی کے جواب میں چپ رہنا انسانیت۔ برے کے ساتھ برا بننا کون سی بڑی بات؟ ہائے میرے بھائیو، میں کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ، 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، 30 بھی، 40 بھی، 50 بھی، 100 میں 100 نمازی مل جاتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں اور عربوں کے علاقے میں۔ موریتانیہ گیا، 100% نمازی، پورے ملک میں کوئی بے نمازی نہیں۔ روزے رکھنے والے بھی 100 میں 30-40 ہیں، حج کرنے والے کروڑوں، عمرہ کرنے والے کروڑوں، نماز پڑھنے والے کروڑوں، ذکر کرنے والے کروڑوں، خانقاہی نظام کے پیر مرید کروڑوں، علماء طالب علم کروڑوں، لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلا ہوں، کمر جھک گئی، نظر کوئی نہیں آئی۔ نظر کوئی نہیں آئے گا مطلب یہ نہیں کہ کبھی دیکھے نہیں، دیکھے ہیں پر کبھی لاکھوں میں ایک مل گیا تو کیا ملا،
अखियाँ तरस गई, मुद्दत से लग रही थी लबे बाम टक टकी, थक थक के गिर गई निगह इंतजार आज। कोई अखलाक वाले नजर नहीं आते जिन्हें चुप रहना आए, जिन्हें सहना आए, जो गीबत से बचें, जो बोतान से बचें, जो गाली से बचें, जो बदतमीजी से बचें, जो बदतमीजी करने वाले को भी मुस्कुरा के जवाब दें। मेरे रब की कसम, सारी रात के तहज्जुद गुजार, सारे दिन के रोज़ेदार से आगे खड़ा होगा अच्छे अखलाक वाला, अच्छे अखलाक वाली। बड़ी बड़ी राबिया बसरी उसके पीछे खड़ी होंगी और वो आगे खड़ी होगी अपने अच्छे अखलाक की वजह से, ज़बान के मीठे बोल की वजह से। ये एक ज़िंदगी है जिसका नाम है इस्लाम, और ये तबलीग उसको सीखने का रास्ता है। मेरे नबी के घर की बात बता रहा हूँ, बाहर की नहीं बता रहा हूँ। दुनिया है, हो जाएगा, खटपट हो जाएगी। ये जोड़ा कैसा जोड़ा है? जन्नत में नूर की चमक उठेगी, सारी जन्नत रोशन हो जाएगी। लोग पूछेंगे ये नूर कैसा है, तो जवाब दिया जाएगा ऊपर की जन्नत में अली और फातिमा मुस्कुराए हैं, उनके दांतों से जो नूर निकला उसने जन्नत को रोशन कर दिया। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन खटपट हो चुकी है। अब बड़े का काम क्या है? आग लगाना नहीं, बड़े का काम है आग पे पानी डालना। पर हमारे बड़े छोटों से भी आगे छोटे बन जाते हैं, वो सारे आस्तीनें चढ़ा लेते हैं। एक बच्चा मुझे आके फट पड़ा, नमाजी, सारा घराना नमाजी। कहा जब मेरा बाप मेरी माँ को मारता है तो मेरा दादा भी साथ मिलकर मारता है, मेरे चाचे भी मिलकर मारते हैं, सब नमाजी, 5 वक्त के नमाजी, ये सारे मिलकर मेरी माँ को मारते हैं। इंसानियत है या दरिंदगी है? मेरे नबी ऐसे लेट गई, यहाँ अली का हाथ, यहाँ फातिमा का हाथ, और फातिमा के हाथ पर अपना हाथ, और लेटे लेटे फरमाया बोलो हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। तो आप बाहर निकले, आपके ऐसे गाल चमक रहे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कि मैं अली और फातिमा की सुलह करा गया। मेरे भाई बहनों, मेरे नबी की एक पाक जिंदगी है, उसकी हर अदा महफूज है। मेरे रब की कसम, जिंदगी का एक, मुझे अपनी तारीख पैदाइश याद है, दिन याद कोई, टाइम भी याद कोई, लेकिन मेरे नबी 22 अप्रैल 571 12 रबीउल अव्वल आमुल फील, इंडिया का कैलेंडर यकम जेठ 628 विक्रमी, पीर की सुबह 4:20 पे पैदा हुआ। अपने बारे में मुझे इतना फिक्र याद नहीं है, लेकिन मेरे नबी को मेरे रब ने ऐसे महफूज किया हर चीज़ को। 4:20 में इसलिए कहता हूँ कि 22 अप्रैल की, चूँकि आप सुबह पैदा हुए, सुबह का टाइम, तो मक्का में 22 अप्रैल को 4:20 पर सुबह सादिक का टाइम दाखिल होता है। सुबह 4:20 का इजाफा मैं इसलिए कर देता हूँ कि इधर दुनिया का सूरज निकल रहा था और इधर नबूवत का सूरज निकल रहा था। इधर दुनिया के अंधेरे दूर हो रहे थे, उधर कुफर के अंधेरे दूर होने का सूरज आ रहा था। एक यतीम के लिए तारीख कहाँ बेदार होती? तारीख तो बेदार होती चंगेज खान के लिए, सिकंदर के लिए, जुल्करनैन के लिए, बड़े बादशाहों के लिए। एक यतीम के लिए तारीख क्यों बेदार होगी? अल्लाह ने सारी तारीख को बेदार कर दिया कि मेरा महबूब आ रहा है, मेरा हबीब आ रहा है, मेरा मोहम्मद आ रहा है, मेरा अहमद, मेरा माही, मेरा हाशिर, मेरा आकिब, मेरा फातिह, मेरा खातिम, मेरा अबुल कासिम, मेरा ताहा, मेरा यासीन। ये शाहिद, ये मुबश्शिर, ये नज़ीर, ये दाई इलल्लाह, ये सिराज मुनीर, ये मुज़म्मिल, ये मुद्दस्सिर, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये काफ़तुल लिन्नास बशीरुन व नज़ीरा, ये माही, ये हाशिर, ये आकिब, ये फातिह, ये खातिम, ये अबुल कासिम, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवार बिन हुदै बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताहिर बिन जाहम बिन नाहिश बिन माकी बिन आइफी बिन अकबर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहसन बिन यरहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ग़ीशान बिन ईसा बिन अखनात बिन ईहाम बिन मुक़स्सद बिन नाहिद बिन ज़ार बिन समी बिन मज़ी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूर बिन रऊब बिन फ़ाइल बिन आमिर बिन अरफ़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहल ईल बिन क़ैनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
میرے نبی کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، پڑھو بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح۔ یہ تبلیغ کا خوبصورت کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ اس دیس میں ہو جہاں نسل کو ایمان پہ باقی رکھنا ایک محنت طلب کام، مشکل ضرور ہے، ناممکن، محنت طلب کام ہے۔ ہمارے اسلامی دیس میں کوئی بگڑ بھی جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا اللہ کوئی نہیں، اللہ کون ہے، وہ کہے گا گناہگار ہوں، گناہگار ہوں۔ یہاں ہماری نسل پر اگر محنت نہ ہوئی تو یہ اللہ کو بھی بھلا دیں گے، اللہ کا بھی انکار کر دیں گے۔ لہذا اگلی نسل کو پورا دین دے کے جانا پہلی نسل کے ذمے ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنی نسل کو ایسا دین دے کر جائیں کہ وہ ہماری پشت سے ایمان چلتا رہے۔ میرے رب کی لا ینال عہد الظالمین، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ کا ظالم سے رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ کا ایک خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، وقت لگاؤ، اپنے گھروں کو اپنے اللہ کے قرآن سے، قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، ان کے صحابہ کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہنا کی عادت ڈالو، آپس میں لڑائی جھگڑے کے ساتھ مت رہیں۔ شکر ہے یہاں فرقہ واریت کی آگ نہیں ہے، انگلینڈ میں آگ لگی ہوئی ہے، بریلوی دیوبندی لڑ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے ایسے یہ ظالم لوگ ہیں، ایسے یہ چاہے اس کو بھڑکانے والے عوام ہو چاہے علماء ہوں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں میرے نزدیک، جو امت میں فرقہ واریت کی آگ جلا رہے ہیں۔ وہ کسی فرقے سے ہیں، کسی مکتب سے ہیں، اگر وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں تو میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہیں، میرے نبی کے دین کے، میرے نبی کے گلشن کو آگ لگا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم جوڑنے آئے تھے کم بختوں کے توڑنے آئے تھے، تم اس منبر سے پھول بکھیرنے آئے تھے کہ آگ لگانے آئے تھے؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے پاک ہو۔ یہاں کے علماء کا شکر ادا کرو جنہوں نے اس چیز کو دبا کے رکھا اور تمہیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ امت بن کے رہیں، پھر بھی اگر آپس میں کوئی کسی وجہ سے توڑ پھوڑ ہے، اٹھ کے صلح کر دیں۔ کوئی مسلمان مرد، کوئی عورت کسی سے لڑا ہوا نہ ہو، کسی سے رنج نہ ہو، کسی سے بائیکاٹ نہ ہو۔ نمازیں رک جاتی ہیں، روزے رک جاتے ہیں اگر آپس میں نفرت ہو اور آپس میں بات چیت بند ہو۔ تو آپس میں صلح و صفائی سے رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ یہ میرے دین کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام ہے۔ آپ اس دیس میں رہتے ہیں جہاں ٹیکس پورا آپ کی حکومت آپ پہ لگاتی ہے، آپ کی حکومت آپ کی خیر خواہ ہے، آپ کی حکومت آپ کی ہمدرد ہے۔ ہمارے ملے جلے بددیانت زیادہ ہیں، دیانتدار تھوڑے ہیں، اور رحم دل تھوڑے ہیں، اور ظالم زیادہ ہیں، لیکن آپ کی حکومت رحم دل حکومت ہے۔ اس کا ٹیکس نہ بچائیں، اس کے ٹیکس کی چوری نہ کریں۔ مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور ان حکومتوں میں ٹیکس بچانا جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی۔ ہمارے ملکوں میں لوگ ٹیکس اس لیے بچاتے ہیں کہ اکثریت بددیانت لوگ ہیں، کھا پی جاتے ہیں، بہت تھوڑا لگاتے ہیں، باقی کھا جاتے ہیں، یہ سارا آپ پر لوٹاتے ہیں۔ پھر ان کا ٹیکس کھا جانا، اس کے لیے اتنے اپنے ضمیر کو مت سلاؤ کہ اتنی خیر خواہی کے بعد بھی ان کو دھوکہ دینا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں فرشتے رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، بددیانتی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، کم ہے۔ آپ لوگ کتنے امن میں ہو؟ کبھی خطرہ ہے کہ میرے گھر پہ آ کے قبضہ ہو جائے گا؟ کسی کو خطرہ ہے کہ میرے اوپر کوئی جھوٹا کیس فائل کر دیا جائے گا اور میری ساری زندگی کی کمائی جھوٹے کیس سے نکلتے نکلتے لگ جائے گی؟ وکیل بک جائے گا، جج بک جائے گا، گواہ بک جائیں گے۔ قتل پر گواہ گواہیاں دے جاتے ہیں جھوٹی۔ میرا معاشرہ، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں؟ آپ پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جھوٹا کیس ہو گیا۔ جیلوں میں جانا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے، 50% لوگ بے گناہ ٹھکے ہوئے، پھانسی میں پھنسے ہوئے تھے بے گناہ، زور لگا لیا ہم نے صلح کے لیے۔ ان کے میں نے کہا یہ بے گناہ ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، معاف کر دو۔ نہیں مانے، چڑھ گئے وہ پھانسی پر، بے گناہ۔ آپ کھلی گاڑی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں میری گاڑی کو لے کے چلا جائے گا،
گھر کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کچھ ڈرنے کہ چوری ہو جائے گی. جو حکومت اتنا امن دے اس کو ٹیکس نہ دینا اتنے بڑے ظلم کی بات. یس، کیونکہ میں یورپ بہت زیادہ پھرتا ہوں، یہاں تو بہت عرصے بعد آیا ہوں، امریکہ بھی جانا بہت عرصے سے نہیں ہوا ہے، تو ہر جگہ میں یہ مشترکہ کیس ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں، مسلمان ہیں یا انڈیا سے ہیں، وہ ٹیکس بچاتے ہیں. کیا کرو؟ کتنے ڈالر چاہیے ہیں کور واسطے؟ ہے جی 2000 ہے جی 500 5000 تو 5000 کیڑی رقم ہے. تو میرے بھائیوں، سچائی کو پکڑو، سچائی. مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان دھوکہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں ہر گناہ میرا امت ہی کر سکتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے کہاں، بخیل ہوتا ہے کہاں، جھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں ہوتا. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو. آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلو. یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو. مجھے پتہ چلا یہاں بہت غریب لوگ ہیں جو یہاں کے آبائی باشندے ہیں، بہت غریب ہیں، ان کی خدمت کرو، ان پر مال لگاؤ. زکوٰۃ تو چلو ایمان والوں کے لیے، یہاں بھی بہت تمہیں ضرورت مند ملیں گے، انہیں دو. اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، اس سے میں نہیں روکتا ہوں، لیکن اپنا مال یہاں خرچ کرو. یہ کہ تمہارے بچے پیچھے نہیں، آپ کو چھوٹا موٹا گھر بنانا ہے پاکستان جانے کے لیے، انڈیا جانے کے لیے بنا لو. جائیدادیں خریدنے کے حریص مت بنو، قبضے ہو جائیں گے. تو تمہارے بچوں نے پیچھے کو نہیں آنا ہے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، وہ پٹھان بیٹھا ہوا تھا ناراض نہ ہو. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں ہے، اس کو نسوار کا عادی بنایا، جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس سے آئے گا. تو تمہاری نسل کو کینیڈا کا نشہ لگ گیا، یہ پاکستان رہیں گے جا کے؟ ان کو یہاں کی نسوار لگ گئی ہے، وہ جا کے اب جوناگڑھ میں رہے گا. لہٰذا اسے اپنا دیس بناؤ، اس کے ساتھ سنسری ہو، اس کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کرو. اپنے اسکول اچھے بناؤ. مسجدیں دیکھ کے بڑا دل خوش ہو رہا ہے، لیکن آپ کی نسل بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اپنے اسکول اپنے بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنے یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو. یہ چھوٹے چھوٹے جابوں پہ باقی 72 ساتھ جان دے ساتھ. بچوں کی گردنیں کٹتے دیکھنا آسان. آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے 2 سال کے. ہائے تقدیر، ابھی اور امتحان لینے پر تھی، خود بھی تنہا رہ گئے تھے، زخموں سے